بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جناب الشیخ مبشر احمد ربانی صاحب ہمارے طلباء کو آخری صحیح البخاری کی حدیث کا سبق پڑھائیں گے۔ پہلے بچے عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد شیخ ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔ نہیں بس ٹھیک ہے۔ سوا دس سے بریک لا داں گا۔ حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے ساتھ آج اس مرکز میں حدیث کی سب سے معتبر اور صحیح کتاب، جسے عرف عام میں بخاری شریف کہا جاتا ہے، کی نسبت سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ وقت انتہائی مختصر ہے اور صحیح بخاری کے مسائل اس قدر ہیں، کسی ایک مسئلے کو بھی چھیڑ لیا جائے تو وہ کافی زیادہ ٹائم لیتا ہے۔ ہمارے مشائخ اور اساتذہ کرام عمومی طور پر جس وقت حدیث کی کسی کتاب کا درس دیتے ہیں تو اس میں حدیث کی حجیت اور اہمیت پر بھی بات کرتے ہیں، اور جو کتاب درس کے لیے مختص ہو اس کتاب کے مؤلف کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، اور پھر اس کتاب کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے، پھر جو آخری حدیث پڑھی جاتی ہے اس کی نسبت سے گفتگو ہوتی ہے۔ ان چاروں نقطوں کو اگر لیا جائے تو وقت بہت زیادہ درکار ہوتا ہے۔ میں انتہائی مختصر طور پر کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا مقام دلائل میں سے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔
اور حدیث رسول اسی طرح اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جیسے قرآن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی صورت میں دیا۔ صحیح بخاری کی سب سے پہلی کتاب بدء الوحی ہے، اور آخری کتاب التوحید ہے۔ صحیح بخاری میں ٹوٹل 97 کتب ہیں، تو پہلی جو کتاب وحی کے حوالے سے ہے اس کی ابتدا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی آیت سے کرتے ہیں، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، بے شک ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف وحی کی۔ اب قرآن پاک سے اگر آپ معلوم کریں کہ پہلے نبیوں پر جو اللہ نے وحی کی، کیا وہ وحی صرف کتابیں ہی ہوتی تھیں یا کتابوں کے سوا بھی وحی آتی تھی؟ تو قرآن آپ کو یہ بات بتائے گا پہلے پیغمبروں پر کتب اور صحائف کے سوا بھی وحی نازل کی گئی ہے۔ اختصار سے 2 مثالیں دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جس وقت واپس مصر کی طرف لوٹایا قوم مدین سے، اہلیہ بھی ان کی ساتھ تھی، سورہ طٰہٰ میں اس کی تفصیل ہے، بیوی کو ایک جگہ روک کر آگ کی تلاش میں موسیٰ علیہ السلام گئے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ میرے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا ہے۔ بات لمبی ہے، میں بالکل شارٹ کٹ سا جملہ کہنے لگا ہوں قرآن کا۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، غور سے سن جو وحی کی جا رہی ہے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جس چیز کی وحی کی جا رہی ہے اس کو غور سے سن۔ پھر اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو میری عبادت کر، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر، بلا شبہ قیامت آ کر رہنے والی ہے، یہ احکامات دیے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تم فرعون کی طرف جاؤ، وہ بڑا سرکش ہے، اسے جا کر تبلیغ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے 2 دعائیں مانگی، ایک اپنے لیے اور ایک اپنے ساتھ مددگار اپنے بھائی ہارون کے لیے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ پھر طٰہٰ میں ہی آگے جا کر پہلے اذهب کہا تھا، پھر تثنیہ کا لفظ استعمال کیا، اذهبا، دونوں بھائی جاؤ فرعون کی طرف، اسلوب دعوت بھی سکھا کر بھیج دیا۔ پھر ایک وقت آیا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے رات کے وقت ہجرت کر گئے۔ فرعون اور اس کا لاؤ لشکر جب انہیں پتہ چلا وہ بھی پیچھے آ گئے، تو آگے دریا تھا، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں راستہ بنا کر موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ دریا عبور کروا دیا۔ فرعون اور اس کے لشکر کو اس میں ڈال کر پانی جاری کر کے غوطے دے کے مار دیا۔ فرعون ڈوب گیا، قوم اس کی ڈوب گئی۔ پھر میدان تی میں کچھ عرصہ رہے۔ اپنے بھائی ہارون کو ایک دن کہا کہ تم اس قوم کا خیال کرنا،
خود اللہ رب العالمین کی طرف تورات کتاب جو آسمانی ہے وہ لینے چلے گئے۔ بعد میں پھر سامری نے اپنا کردار ادا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے، قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا فَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، وہ تختیاں جس پر کتاب لکھی ہوئی تھی وہ ایک طرف رکھ دی اور اپنے بھائی ہارون پر غصے ہوئے۔ یہ قصہ پورا سورہ طٰہٰ اور دیگر قرآنی آیات میں موجود ہے۔ اس میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ فرعون کی زندگی میں نہیں دی گئی تھی، وہ فرعون کے ڈوبنے کے بعد دی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر فرعون کو کس وحی کی روشنی میں موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے؟ تورات تو آئی نہیں تھی اس وقت، وہ تو اس کا بیڑا غرق ہونے کے بعد آئی ہے۔ تو وہ وہی تھی جو تورات سے پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، اور اسی وحی کی روشنی میں موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو سمجھاتے رہے، جس کو میں قرآن کی نظر میں کہتا ہوں حل اتاک حدیث موسیٰ، وہ حدیث موسیٰ تھی۔ تو ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ پہلے پیغمبر کو آسمانی کتاب کے ساتھ حدیث بھی دی گئی، اور سورۃ النساء کی آیت جو امام بخاری نے ذکر کی ہے وہ سمجھا رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وہی اسی طرح آئی جیسے پہلے پیغمبروں کی طرف آئی تھی۔ اور دوسری بات یہ آپ کے سامنے رکھنی ہے فرعون کس وحی کا منکر ہو کر مرا، حدیث موسیٰ کا یا کتاب موسیٰ کا؟ وہ حدیث موسیٰ کا منکر ہو کر مرا۔ تورات کا تو منکر تب ہوتا اس کے زمانے میں آئی ہوتی اور اس نے انکار کیا ہوتا۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص آسمانی کتاب کے سوا جو دوسری پیغمبر پر وحی آتی ہے اس کا انکار کرتا ہے تو اس نے فرعونیت والا راستہ اپنایا ہے، اسلام والا تو نہیں ہے۔ دوسری مثال یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب علماء سے خطباء سے یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ بیٹا میں نے خواب میں تجھے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہ جو ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے تھے اس کا ذکر نہیں ہے، خواب ابراہیم کا ذکر ہے، کتاب ابراہیم کا ذکر نہیں ہے۔ جب بیٹے سے کہا کہ میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں تو تیرا کیا خیال ہے؟ فانظر ماذا ترى، تو بیٹے نے کیا کہا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے نا آپ وہ کر گزرے، مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ تو وہ حکم ملا تھا خواب میں کہ کتاب میں؟ تو پیغمبر کا خواب بھی وہی ہے، تو وہ کتاب کے علاوہ ہے۔ تو جب پہلے پیغمبروں پر کتاب کے سوا اللہ نے وحی دی تو یہ بات ماننے میں کیا اشکال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن کے سوا وحی ہے، اور وہ یہی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ایک تو جیسے قرآن اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ایسے ہی حدیث بھی، جس کے دلالہ بہت سارے ہیں، کم از کم صرف ایک آیت ہی یاد کر لو سورۃ النساء کی، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے تیرے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی۔ کتنی چیزیں ہیں؟ کتاب اور حکمت نازل کی۔ حکمت آپ نے اس بخاری میں ہی پڑھ لیا ہوگا، سورۃ احزاب کی تفسیر، وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں قتادہ بن دعامہ السدوسی علیہ رحمہ سے اس
الحکمہ کی تفسیر لائے ہیں السنہ. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام القرآن، دوسری کتاب ان کی کتاب الام، تیسری کتاب ان کی الرسالہ، تینوں کتابوں میں امام شافعی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ قرآن پاک میں الکتاب کے ساتھ جہاں الحکمہ کا ذکر آیا ہے وہ الکتاب سے مراد قرآن ہے اور الحکمہ سے مراد سنت ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کی سرزمین پر وہ لوگ جو قرآن کا علم رکھتے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیات سے میں نے خود سنا ہے وہ الحکمہ کا معنی سننا کرتے تھے. امام بخاری کے استاد الاستاذ امام عبد الرزاق بن حمام الصنعانی جو امام احمد ابن حنبل کے استاد تھے، امام احمد نے اس کا تذکرہ خود اپنی مسند کے اندر کیا ہے. امام احمد عراق سے بغداد کے علاقے سے سفر کر کے یمن میں امام عبد الرزاق بن حمام الصنعانی کے پاس پڑھنے گئے. یہاں ایک طالب علموں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. آج ہمیں اپنے اسلاف کے مقابلے میں بہت زیادہ سہولتیں میسر ہیں. راتوں کو دیکھ لیں آپ کتنی لائٹیں آپ کو ملتی ہیں پڑھنے کے لیے. گرمی ہے تو پنکھے لگے ہوئے ہیں، سردی کا سیزن ہے ہیٹر چل جاتے ہیں، گرم ٹھنڈا پانی دستیاب ہے. کورونا کی وبا سے جان چھوٹی تو آپ کو قالین بھی مل جانے ہیں، پہلے بھی تھے اب پھر آ جائیں گے. ہر طرح کی سہولت ہے، کھانے پینے کی سہولت ہے. آپ کو حاجت کرنے کے لیے ادارے سے باہر نہیں جانا پڑتا، کھانا کھانے کے لیے آپ کو گلی گلی جا کر مانگنا نہیں پڑتا. بڑے وقار کے ساتھ عزت کے ساتھ کھانا آپ کو دیا جاتا ہے، کتب آپ کو ملتی ہیں، لباس آپ کو ملتا ہے، حاجات کے لیے سارے اسباب قریب ہیں. امام احمد مسند احمد میں ذکر کرتے ہیں جب ہم امام عبد الرزاق کے پاس حدیث پڑھنے یمن میں گئے تھے، وضو کے لیے پینے کے لیے پانی ہمیں 2 میل کے فاصلے پر جا کر لانا پڑتا تھا. اتنی مشکلات برداشت کر کے کہ جب بھی وضو کے لیے پانی درکار ہے، پینے کے لیے درکار ہے، تو 2 میل پیدل جا کر اور واپسی پہ بھی 2 میل، 4 میل کا سمجھ لو سفر کر کے اپنی پیاس بجھانے کے لیے یا وضو کے لیے پانی لے کر آیا کرتے تھے. اور ان مشقتوں کے ساتھ ہی یہ دین آتا ہے، تن آسانیوں کے ساتھ. صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام یحییٰ کا قول موجود ہے، تن آسانیوں کے ساتھ کبھی دینی علم حاصل نہیں ہوتا. اور آج دیکھ لیں جنہوں نے مشقتیں اٹھائی تھیں آج انہیں دنیا کتنا ادب احترام سے جانتی اور یاد کرتی ہے، اور تن آسانیوں والوں کو کوئی یاد نہیں کرتا. سید بدر شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ ایک دفعہ جامعہ علوم اثریہ جیلم میں تشریف لائے. اس کو نیا نیا بنا تھا. جامعہ علوم اثریہ کی بنیاد جو تھی وہ ایک حاکم شارجہ شیخ سلطان القاسمی نے رکھی تھی. بہت سہولتیں تھیں اس میں. تو شیخ بدر شاہ صاحب راشدی وہاں تشریف لائے، درس دیا، طلبہ کی سہولتیں دیکھ کر فرمانے لگے مجھے ڈر ہے کہیں یہاں سے علم اٹھ نہ جائے. تو وہ امام عبد الرزاق جو امام احمد کے استاد اور احمد بخاری کے استاد، انہوں نے بھی تفسیر عبد الرزاق میں الحکمہ کا معنی سننا لکھا. امام نسائی کی تفسیر میں بھی حکمہ کا معنی سننا ہے. تفسیر طبری میں بھی، تفسیر ابن کثیر میں بھی، تفسیر رازی میں بھی، تفسیر زاد المسیر ابن الجوزی کی اس میں بھی، امام ابن القیم کی اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں بھی بے شمار حدیث اور سنت کی اور تفاسیر کی کتب پہ یہ بات موجود ہے کہ الحکمہ کا معنی سننا ہے. تو اللہ نے پھر کتنی چیزیں اتاری؟ 2. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تو امام بخاری نے دونوں چیزوں کو مد نظر رکھا ہے. دوسری بات،
محدثین کے متعلق عمومی طور پر کچھ لوگوں نے یہ بات پھیلا رکھی ہے کہ یہ صرف کالا کالا رسول اللہ ہی کرتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ حدیث کا مفہوم، اس کا مطلب اور اس سے نکلنے والے مسائل کیا ہیں۔ پھر ایک مثال بنائی ہوئی ہے، بڑی وسیع سی روایت ہے کہ امام سلیمان بن مہران العامش، انہوں نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا تو کہا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، اے فقہاء کی جماعت تم طبیب ہو اور ہم پنساری ہیں۔ کہ پنساری جو ہوتا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ میری دکان میں کیا جڑی بوٹی پڑی ہے، کون سا مال پڑا ہے، لیکن ہر جڑی بوٹی کی خاصیت، وہ کس مرض کا علاج ہے، دوا ہے، اور اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اگر اس کے ساتھ فوائد کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، نقصانات ہیں، ان نقصانات کو دور کرنے کے لیے دوسری بطور مسلح حکماء کی زبان میں کون سی اس میں دعا مکس کرنی ہے، یہ پنساری کو نہیں پتا ہوتا۔ اس کو بس اتنا ہی پتا ہے کہ میری دکان میں یہ جڑی بوٹی پڑی ہے، لیکن ان کی خاصیات اور ان سے دوائی بنانا وہ طبیب اور حکیم کا کام ہوتا۔ تو کہتے محدثین تو تھے پنسار سٹور والے، سیادلہ، اور ہمارے امام ابو حنیفہ اور دیگر ان کے شاگرد وہ تھے صحیح معنوں میں حدیث سمجھنے والے لوگ، انہیں حدیث کا معنی اور مفہوم صحیح پتا تھا۔ تو یاد رکھو جتنے کبار محدثین ہیں نا، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حاکم، بہقی، دارقطنی، دارمی، احمد، شافعی، مالک، یہ حدیث کا معنی اگر نہیں جانتے تو پھر کون جانتا ہے؟ جتنا حدیث کا مفہوم گہرائی کے ساتھ یہ لوگ سمجھتے تھے اتنا دوسرے لوگ نہیں سمجھتے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو 35 دفعہ ذکر کی ہیں۔ اب ایک حدیث کو 35 مرتبہ بخاری میں لانے کا کیا مطلب ہے؟ اتنا تکرار کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے حج کے لیے نکلے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھی، مومنوں کی ماں۔ کن کی ماں؟ بات آئی تو موسم کے اعتبار سے ایک حوالہ عرض کرتا ہوں۔ عقیدے کی کتابوں میں امام اجری کی کتاب ہے کتاب الشریعہ، کسی شخص نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برا بلا کہا، اس کو ایمان والے کسی ساتھی نے کہا کہ تم ماں کو گالی دے رہے ہو، وہ کہتا ہے میں تو ان کو ماں مانتا ہی نہیں ہوں۔ امی عائشہ کو پتہ چلا، فرمانے لگے، فرماتی ہیں اس نے بالکل صحیح کہا ہے، اس نے بالکل صحیح کہا ہے، میں ان کو ماں نہیں مانتا، اس لیے کہ اللہ نے ایمان والوں سے کہا ہے کہ ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، میں تو مومنوں کی ماں ہوں، میں اس کی ماں نہیں ہوں۔ تو امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ کے ساتھ حج کے لیے نکلی نا، تو جس وقت مدینہ سے باہر آ کر ذوالحلیفہ پر احرام باندھا، کچھ آگے سفر کیا تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے مقام صرف، سین را فا، صرف اس جگہ کا نام ہے، وہاں پڑاؤ ڈالا تو امی عائشہ کو ماہواری والے دن آ گئے، ایام آ گئے تو رونے لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا نفستے، عائشہ رو رہی ہو، کیا ایام آ گئے ہیں؟ کہنے لگی ہاں، اب اس لیے رو رہی تھی، باقی ساری تو
آپ کے ساتھ حج کریں گی، اب ان کے دن آ گئے ہیں اور دنوں میں وہ کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوف البیت، عائشہ جو حجی کام کرتے ہیں نا تو کرتی چلی جا، صرف کعبے کا طواف نہ کر۔ یہ حدیث 35 مرتبہ صحیح بخاری میں ہے، اور امام بخاری نے 20 سے زائد اپنے مختلف اساتذہ سے یہ حدیث نقل کی ہے صحیح بخاری کے اندر ہی، اور 23 باب باندھے سے ایک حدیث پر امام بخاری نے، یعنی ایک حدیث ذکر کر کے تو کتنے مسئلے نکالے؟ 23 مسئلے نکالے 23 باب باندھ کر۔ تو اگر وہ خالی کالا کالا ہی کرنے والے تھے تو اتنے مسئلے ایک حدیث سے صحیح بخاری میں کیسے نکال لیے؟ اس لیے علماء امام بخاری کی فقاہت کے بارے میں کہتے ہیں کہ فقہ البخاری فی تراجم ہی، امام بخاری کی فقاہت ترجمۃ الباب کے اندر ہے، جو امام بخاری باب باندھتے ہیں اس کے اندر ان کی فقاہت ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف جو کہتے ہیں ہمارے بزرگ بڑے فقیہ تھے، تو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ یہ ترمذی شریف درسی جو ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے نا، اس کے شروع میں بھی ایک عربی میں کتاب ہے تقریر ترمذی، اور اردو میں الورد الشذی کے نام پر مولانا محمود حسن دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، ان کے شاگرد اصغر علی جو ان کے بعد وہاں کے شیخ الحدیث لگے، انہوں نے اپنے استاد سے سن کر جو فوائد نقل کیے الورد الشذی میں ترمذی کے، تو اس کے اندر بھی یہ اردو میں بھی واقعہ موجود ہے۔ غور کیجئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ استاد شاگرد دونوں سفر میں ہیں، اور فجر کی نماز لیٹ ہو رہی ہے۔ اب فکر رہا ہے کوئی کہیں ہماری نماز فوت نہ ہو جائے، دونوں نے جلدی جلدی وضو کیا، قاضی ابو یوسف امام بن گئے اور امام ابو حنیفہ مقتدی بن گئے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ فقہ حنفی میں نماز کے اندر 6 فرض ہیں۔ کتنے؟ 6 فرض ہیں۔ قیام، مطلق قیام، اتنا پتا چلے کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ مطلق قرات، اتنی کہ کوئی قرآن کی آیت پڑھ لے جو پتا چلے قرآن پڑھا، جیسے مدحامتان پڑھ لے بس۔ رکوع، سجدہ اور مقدار تشہد بیٹھنا، اور شروع میں تکبیر، یہ 6 نماز کے اندر فرض ہیں۔ قاضی ابو یوسف نے نماز شروع کی، صرف فرائض پورے کیے، جو ان کے نزدیک واجبات ہیں، جو نماز کے سنن ہیں، آداب ہیں، کسی چیز کا خیال نہیں کیا۔ اللہ اکبر، بس اللہ اکبر۔ وہ اتنا ہی کھڑے ہوئے نا جتنا پتہ لگے بندہ کھڑا ہے، بس جھکنا فرض ہے، پوری طرح تسبیحات پڑھنا فرض نہیں ہے۔ ایسے ہی سامع اللہ کہہ کے اٹھے تو پھر فوراً سجدے میں، انہوں نے بس پھر مقدار تشہد بیٹھے اور سلام پھیر دیا، نماز پڑھا دی۔ سنن، واجبات، آداب کسی کا خیال نہیں کیا۔ تو امام ابو حنیفہ نے کیا فرمایا قاضی یوسف صاحب کے اس نماز پڑھانے کو؟ فرمانا کہ سارا یعقوب ہونا فقیہن، آج ہمارا قاضی ابو یوسف فقیہ بن گیا ہے۔ فقیہ وہ ہوتا ہے جو نماز کا بیڑا گرک کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں امام بخاری حدیث لائے، اور بھی کتابوں میں موجود ہے، کتاب الاستئذان صحیح بخاری اور صلاۃ وغیرہ میں، ایک بندہ مسجد کے کونے میں آ کر نماز پڑھتا ہے، اور اس کی نماز میں صرف اطمینان اور سکون نہیں، جلد بازی ہے۔ پھر آپ کے پاس آتا ہے تو کیا حکم دیتے؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا کر نماز ادا کر، تو نے نماز ادا نہیں کی۔ پھر جیسے پہلے ادا کی تھی جلد بازی میں پھر پڑھ کے آ گئے، پھر حکم دے ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔
اگر ایسی نماز ہوتی تو اللہ کے نبی اس کو کیوں کہتے جا لوٹ جا کر نماز ادا کر، تو نے نماز ادا نہیں کی۔ اس طرح کی فقاہت ہمارے یہاں نہیں ہے، اور بعض اس طرح کی بھی فقاہتیں ہیں ان کی، بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ مسئلے کس طرح کے کرتے ہیں۔ فتاوی شامی بڑی مشہور کتاب ہے، اردو میں پڑھنا ہو تو ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی احکام شریعت دیکھ لینا۔ آدمی مغرب کے آخری کنارے پر رہتا ہے اور عورت مشرق کے آخری کنارے پر رہتی ہے، دونوں نے ملاقات کرنی ہو تو 1 سال لگ جائے، وہ ادھر سے چل پڑے یہ ادھر سے چل پڑے، تو راستے میں جا کر سانگلہ والے بھی ہے نا، جنکشن ہے ادھر، راستے میں کہیں ملاقات ہو جائے تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سال کا۔ عامر رضا خان صاحب نے کہا بیچ میں صدہا دریاؤ پہاڑ آئے لیں، تو ملاقات میں سال کا عرصہ لگا۔ کسی طریقے سے ان کا نکاح پڑھ دیا اور 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ ملنے کو کتنا ٹائم لگے؟ 1 سال۔ تو کسی طریقے سے نکاح کر دیا اور بچہ 6 ماہ بعد پیدا ہو گیا، حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو یہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ وہ حلال ہے، ہو سکتا ہے بذریعہ کرامت صحبت کر لیا۔ تو ہمارے ائمہ حدیث ایسی فقاہت سے بری تھے، وہ حدیث پڑھتے تھے اور حدیث سے ہی جو مسائل نکلتے تھے وہ قوم کو بتاتے تھے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب البیوع کے اندر ایک حدیث بیان کی۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث ہے لا تسر الابل والغنم، کسی بندے نے بکری یا اونٹنی بیچنی ہو تو اس کا دودھ روک کر نہ رکھے، اس لیے اگر دودھ روک کر رکھا ہوا ہے، دوہا نہیں ہے، تو خریدار دیکھ کر کہ یہ جانور دودھ زیادہ دیتا ہے تو دھوکے میں آ کر مار کھا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص ایسا جانور خرید بیٹھے جس کا دودھ رو کر رکھا ہوا تھا اور گھر لایا، 1 دفعہ تو دوہا تو زیادہ نکلا، تو پھر دوبارہ موقع آیا تو کم، پتہ لگ گیا بھی یہ جانور اتنا دودھ دیتا ہی نہیں ہے جتنا میں نے سمجھ کر لیا، اس کے اندر تو عیب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 2 کاموں میں سے ایک کام کا اختیار ہے، چاہے تو جانور رکھ لے اور چاہے تو واپس کر دے، لیکن جب واپس کرے نا تو 1 سا کھجوروں کا بھی ساتھ دے۔ یہ سا ایک پیمانہ ہے جس کے ساتھ اب صدقۃ الفطر دیتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، لفظ سا، اور ایک لفظ ہے مد۔ لغت کی کتابوں میں القاموس میں علامہ مجید الدین فیروز آبادی نے لکھا ہے جس بندے کے ہاتھ زیادہ بڑے نہ زیادہ چھوٹے ہوں، درمیانے درجے کے، وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر اس طرح گندم یا جو بھر کر ایک بک، جس کو پنجابی میں آپ کہتے ہیں، نکالے تو 1 مد ہے، 4 بک بھر کر نکالیں تو 1 سا بنتا ہے۔ تو دودھ پیا تو اس کے معاوضے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ 1 سا کھجور کا بھی ساتھ دے۔ اب ہمارے ان دوستوں نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے نا یہ عقل کے خلاف ہے۔ ملا جیون حنفی نے نور الانوار جو اصول فقہ حنفیہ کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے ان ھذا الحدیث مخالف للقیاس من کل وجہ، یہ حدیث ہر لحاظ سے ہی قیاس اور عقل کے خلاف ہے۔ کیسے بھائی؟ کہتے ہیں دیکھیں اس نے دودھ پیا ہے اور اس کے معاوضے میں کھجور دے رہا ہے، دودھ اور جنس ہے اور کھجور اور جنس ہے۔ یہ بھی ممکن ہے دودھ کی قیمت زیادہ ہو کھجور کی کم ہو، یا کھجور کی زیادہ ہو اور دودھ کی کم ہو، نہ قیمت میں ایک جیسے ہیں نہ جنس میں ایک جیسے ہیں، تو عقل کے خلاف، عقل نہیں اس کو مانتی۔ امام بخاری نے ایسے عقل پرستوں کا رد بھی صحیح بخاری میں کیا، عقل نہیں مانتی اس کو، قیاس کے خلاف۔
اللہ اکبر۔ تو پھر کیا کریں؟ تمہاری عقل کے خلاف آ گئی ہے۔ تو کہتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ جس نے حدیث بیان کی ہے وہ راوی حدیث فقیہ ہے یا نہیں ہے، وہ پنساری تو نہیں کہیں، طبیب بھی ہے کہ نہیں۔ یہ ایک نہیں، ان کی 20 کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب مدرسوں میں تو 2-3 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، نور الانوار، اس سے نیچے اصول شاشی، اس سے اوپر توضیح تلوی، ان تینوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ بعض مدرسوں میں یہ درمیان میں النامی شرح اسامی بھی پڑھاتے ہیں، اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کشف الاسرار بزدوی کی اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ میرات الاصول ملا خسرو کی اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ معلم الاصول، مزیل الغواشی، بے شمار اصول فقہ کی کتابوں میں یہ قاعدہ لکھتے ہیں کہ اب دیکھیں گے اس کو بیان کس نے کیا، جس نے بیان کیا وہ فقیہ ہے یا نہیں۔ تو کہتے ہیں یہ حدیث بیان کی حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ، وہ فقیہ نہیں تھے، ان کو حدیث کی اتنی سمجھ نہیں تھی، تب عقل کے خلاف آ گئی ہے تو حدیث کو رد کر دیں گے، عقل کو لیں گے۔ اگر ہم نے قیاس کو عقل کو نہ لیا تو لن سد باب الرائے، یہ رائے کا تو دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ تو امام بخاری کیسے باریک بین فقیہ تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا کیا صحیح بخاری میں، کتاب البیوع کے اندر جہاں یہ حدیث بیان کی ہے اس کے متصل بعد امام بخاری نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ اس حدیث کے موافق بیان کیا صحیح بخاری میں۔ کیوں کیا؟ یہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جو ہماری فقہ کا کھیت ہے نا وہ عبداللہ ابن مسعود نے بویا ہے۔ در مختار کے مقدمہ میں علامہ علاء الدین حسکفی نے لکھا ہے فقہ کا کھیت عبداللہ ابن مسعود نے بویا رضی اللہ عنہ۔ اس کھیت کو پانی علقمہ اور اسود نے دیا۔ وہ کھیت جب پک کر تیار ہوا تو اس کی کٹائی ابراہیم بن یزید النخعی نے کی۔ وہ جب انہوں نے کھیت کاٹ دیا تو پھر توڑی اور دانہ جدا جدا حماد بن ابی سلیمان نے کیا، اور اس دانے کو پیس کر اس کا آٹا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن زوطا نے بنایا۔ اس آٹے میں پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح قاضی ابو یوسف نے گوندا، اور اس آٹے کی روٹیاں پکائی امام محمد بن حسن شیبانی نے، اور باقی ساری قوم یہ روٹیاں کھانے والی ہے۔ آپ نے کتاب کا نام بھی دیکھا ہوگا، پکی روٹی، نہیں تو کسی دن میرے مکتبے میں آئے زیارت کرا دوں گا۔ پکی روٹی کتاب کا نام ہے۔ کیوں رکھا بھائی؟ جو مولوی کسی زمانے میں یہ کتاب پڑھ لیتا تھا وہ روٹی کھانے کے قابل ہو جاتا تھا، امام لگ لیتا تھا، روٹیاں اس کو ملتی رہتی تھی، کبھی جمعرات کو، کبھی 30ویں کو، کبھی 10ویں کو، جتنے رسم و رواج ہیں ان کے مطابق مولوی صاحب کا کھانا لگا رہتا تھا۔ ہمارے حافظ عبد القادر روپڑی صاحب رحمہ اللہ کی طرف میں نے سنا منڈی بہادین تشریف لائے تو انہوں نے اپنی تقریر میں روٹیاں کھانے والوں کے بارے میں 1-2 شعر کہے۔ وہ کہتے ہیں ایک ایک دن دی ٹوٹل لائی جائے گی، ایتوار سوموار سیویاں کھوائے گی، 8 دنی جمعرات پاڑے کٹی جائے گی، بولا اتنی دیر تک یار بھی نہ آئے گی۔ ایک شعر وہ یہ پڑھتے تھے، کھائی جاؤ بھائی کھائی جاؤ، ٹھڈا نو بدھائی جاؤ، ڈونگے خوہ جنیاں اٹاں پیندیاں نے پائی جاؤ، تیجا بھی کرائی جاؤ، ساتا بھی کرائی جاؤ، ساتا جڑا کرے گا وہ 10واں بھی تے پڑے گا، 10واں جڑا کرے گا وہ 40واں بھی تے پڑے گا، اتنی دیر تک کوئی اور بے ایمان بھی نہ مرے گا۔ سلطان باؤ نے بھی یہی بات سکھائی ہے، پڑھ پڑھ حافظ کرن تکبر، ملا کرن وڈیائی ہو، گلیاں دے وے پھرن نمانے بغل کتاباں چائی ہو، جتھے ویکھن چنگا چوکھا اتھے پڑھن کلام سوائی ہو، دوئی جہانی کٹھے باہو جنا کھادی ویچ کمائی ہو۔ تو یہ تو فقہ ہے روٹیاں کھانے والی، لیکن امام بخاری کی فقات دیکھیں، پہلے رسول اللہ کی حدیث بیان کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے متصل بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اور فتویٰ درج کر دیا،
تاکہ اس قوم کو بتایا جائے کہ اگر یہ حدیث قیاس کے خلاف ہوتی، فقاہت کے خلاف ہوتی، تو جنہیں فقہ کا بانی مانتے ہو وہ تو اس حدیث کے مطابق فتویٰ نہ دیتے۔ ابن حجر نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں اسی بات کی طرح اشارہ کیا ہے، بلکہ لکھا ہے وَأَظُنُّ أَنَّ لِهَذِهِ النُّكْتَةِ أَوْرَدَ البخاری حدیث ابن مسعود عقب حدیث ابی ہریرہ اشارۃ منہ الی ان ابن مسعود قد افتى بوفق حدیث ابی ہریرہ فلولا ان خبر ابی ہریرہ فی ذلک ثابت لما خالف ابن مسعود القیاس الجلی فی ذلک۔ کہتے امام بخاری نے یہاں ایک نقطے، باریک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کے بعد عبداللہ ابن مسعود کی حدیث بیان کر کے یہ بات سمجھائی ہے، اگر یہ حدیث قیاس کے خلاف ہوتی نا تو عبداللہ بن مسعود جیسا فقیہ اس کے مطابق فتویٰ نہ دیتا۔ انہیں فتویٰ اسی لیے دیا، یہ ثابت ہے۔ اور پھر حدیث کا بھی بیچاروں کو برائے نام علم ہوتا ہے۔ یہ حدیث صرف ابو ہریرہ نے نہیں بیان کی، امام ابو داود نے یہ حدیث عبداللہ ابن عمر سے نقل کی ہے، امام طبرانی نے یہی حدیث جو ہے وہ ایک اور سند سے ابن عمر سے بیان کی، امام ابو یعلا نے حضرت انس سے نقل کی ہے، امام بہقی نے خلافیات کے اندر عمر بن عوف المزنی سے یہ حدیث بیان کی ہے، اور امام احمد نے ان رجل من الصحابہ کہہ کر ایک حدیث بیان کی۔ 5 صحابہ اس کو نقل کر رہے ہیں، تو کیا یہ سارے صحابہ ہی غیر فقیہ تھے؟ اور آپ کو بتاؤں جو صحابہ کو غیر فقیہ کہتا ہے اللہ اس کو غیر فقیہ کہتا ہے۔ قرآن دیکھیں پہلا پارہ منافقوں کا تذکرہ، اللہ کہتا ہے جب ان سے کہا جائے اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، جب ان سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ، تو کیا کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان اس طرح لائیں جیسے غیر فقیہ ایمان لائے؟ یہ میں ترجمہ اپنا نہیں کر رہا، تفسیر ابن کثیر نکال کے دیکھ لو، لغت کی کتابیں نکال کے دیکھ لو۔ سفیہ قلیل الرائے کو کہتے ہیں، جس کو ہم عام طور پر کم عقل اور بے وقوف کہتے ہیں، تو سفیہ اس نادان اور کم رائے رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ تو جو صحابہ کو قلیل الرائے کہتے تھے، اللہ رب العالمین نے فرمایا الا، یہ وارننگ ہے۔ جب آپ کسی بجلی والے پول کے پاس جاتے ہیں نا، اوپر خطرے کی گھنٹی لگی ہوتی ہے، متنبہ کیا جاتا ہے، اوپر جاؤ گے تو کرنٹ لگے گا۔ عربی میں تنبہ کے لیے، قوم کو سمجھانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، وارننگ دینے کے لیے الا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الا انہم ہم السفہاء، بڑے تاکیدی کلمات ہیں، دین کا طالب علم جانتا ہم السفہاء، ہم ضمیر مرفوع منفصل ہے، خبر اس کی معرف باللام ہے، یا حسر کا معنی ہے۔ اور لوگوں آگاہ ہو جاؤ، جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو قلیل الرائے، کم عقل اور بے وقوف کہتا ہے، بلا شبہ وہ ہی بے وقوف اور کم عقل اور قلیل الرائے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی اور امام شافعی کا مناظرہ ہو گیا، یہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ امام ابن ابی حاتم رازی نے تقدمۃ الجرح والتعدیل میں محمد بن عبداللہ بن الحکم سے یہ روایت بیان کی ہے، اور وہ امام شافعی سے نقل کرتے ہیں۔ ابن ابی حاتم رازی جرح تعدیل کے خود بھی امام ہیں، اور امام شافعی اور ان کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، محمد بن عبداللہ بن الحکم، اور ان کا ثقہ ہونا خود اسی کتاب الجرح والتعدیل میں موجود ہے۔ تو یہ وہاں بھی واقعہ ہے، مناقب شافعی جو ابن ابی حاتم رازی کی دوسری کتاب ہے اس میں بھی ہے، مناقب شافعی و آدابہ امام بہقی کی اس میں بھی ہے، امام ابن کثیر کی مناقب شافعی میں بھی ہے، اور سیر اعلام النبلاء میں زابی نے بھی لکھا ہے، الانتقام ابن عبد البر نے بھی نقل کیا ہے،
اور تاریخ ابن الوردی میں بھی موجود ہے، ابو نعیم کی حلیۃ الاولیاء جو ہے اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ دونوں امام مالک کے شاگرد تھے، ایک محمد بن ادریس الشافعی، دوسرے محمد ابن الحسن الشیبانی، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، حدیث پڑھنے کے لیے کوفہ سے مدینہ آئے۔ ان کے بعد جو ایک کتاب ہے نا موطا امام محمد، یہ امام ابو حنیفہ سے نہیں پڑھی انہوں نے، یہ اصل موطا امام مالک ہے، بس چند مسائل انہوں نے اپنی فقہ کے بیچ میں ایڈ کیے ہیں، اور ادھر ہندوستان میں اس کو موطا محمد کہتے ہیں، اور عرب لوگ اس کو موطا امام مالک بے روایت محمد ابن الحسن الشیبانی کہتے ہیں۔ آگے امام مالک کے پاس مدینے میں حدیث پڑھنے، شافعی بھی وہاں ہی تھے، تو ایک دن نا امام محمد نے کوئی شرارت سوجی نا، تو امام شافعی سے مناظرے کی ٹھان لی۔ امام شافعی کو کہتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ تمہارے صاحب امام مالک بڑے امام ہیں یا ہمارے صاحب امام ابو حنیفہ بڑے امام ہیں؟ امام شافعی بڑے کمال کے مناظر تھے، آج کل ہمارے مناظروں کی طرح نہیں تھے، بہت سمجھدار، باریک بین، حکمت والے۔ امام شافعی کہتے ہیں امام محمد کو علل انصاف بات کرنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہتے ہیں اچھا پھر آپ خود قسم کھا کر بتائیں دونوں اماموں میں سے قرآن کا بڑا عالم کون ہے؟ امام شافعی نے کوئی اپنی دلیل نہیں دی، محمد کے اوپر ہی سوال ڈال دیا، بس تو جو وہاں بھی پڑھ کے آیا ہے ادھر بھی پڑھ رہا ہے، قسم کھا کے بتا دونوں اماموں میں سے قرآن کا بڑا عالم کون ہے؟ امام محمد نے قسم اٹھا کر بتایا کہ امام مالک امام ابو حنیفہ سے قرآن کا علم زیادہ جانتے ہیں رحمہم اللہ۔ پھر امام شافعی کہتے ہیں چل یہ بھی قسم کھا کے بتا حدیث کا علم کس کے پاس زیادہ ہے، تمہارے صاحب کے پاس یا ہمارے صاحب کے پاس؟ امام محمد نے پھر قسم کھا کر بتایا کہ امام مالک امام ابو حنیفہ سے حدیث کا علم بھی زیادہ رکھتے ہیں۔ تو پھر امام شافعی نے کہا چلو پھر صحابہ کے اقوال ہی رہ گئے ہیں نا، وہ بھی بتا ہی دے۔ امام محمد نے پھر تیسری بار قسم اٹھا کر کہا کہ امام مالک امام ابو حنیفہ سے صحابہ کے آثار کا بھی علم زیادہ رکھتے ہیں۔ پھر امام شافعی نے ایک بات کہی، میں وہ صرف اپنے طالب علموں کے لیے کہتا ہوں، عوام کے لیے نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْقِيَاسُ وَالْقِيَاسُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ۔ قیاس ہی رہ گیا نا، قیاس ہی نہیں پر ہوتا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَعْرِفِ الْأُصُولَ فَلَا أَيَّ شَيْءٍ يَقِيسُ۔ جسے اصول کا پتہ نہیں وہ قیاس کس پر کرے؟ تو کون فقیہ ہوا پھر؟ امام مالک۔ اور ادھر بخاری کو دیکھو، تاریخ بغداد، سیر اعلام نبلا، تاریخ دمشق، امام ابو موسیٰ الزہری جو امام مالک کے شاگرد تھے اور امام بخاری کے استاد تھے۔ تو ایک دفعہ کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ امام بخاری امام احمد ابن حنبل سے زیادہ فقیہ ہیں۔ کسی نے کہا پاس بیٹھنے والوں نے قد جاوزت الحد، ابو موسیٰ تو نے تو حد ہی پار کر دی ہے، امام بخاری کو امام احمد سے آگے لے گیا۔ تو ابو موسیٰ الزہری تذکرۃ الفاظ میں ذہبی نے لکھا اپنے وقت کے بلا شرکت غیر فقیہ تھے اور مالک کے شاگرد تھے، بخاری کے استاد تھے۔ فرمانے لگے آج امام مالک زندہ ہوتے ایک نظر تو امام مالک کے چہرے پہ ڈالتا اور ایک نظر امام بخاری کے چہرے پہ ڈالتا، لَقُلْتَ كِلَاهُمَا وَاحِدٌ، یقیناً تو بول اٹھتا دونوں ہم پلار برابر ہیں، ایک ہی ہیں۔ تو جو بخاری مالک کے پائے کے ہیں اور مالک قرآن کا علم بھی ان سے زیادہ رکھتے، حدیث کا بھی، آثار صحابہ کا بھی، تو اس بخاری کو صرف انصاری سمجھتے ہو؟ تو بہرحال امام بخاری کا پایا اپنی جگہ بہت زیادہ ہے،
ان کے اپنے مشائخ 20 استاد ان کو حدیث کی فقاہت کا امام مانتے ہیں۔ حافظ ابن حجر جو متاخرین میں سے ہیں وہ کہتے ہیں جبل الحفظ و امام الدنیا فی فقہ الحدیث۔ امام بخاری جو تھے وہ حفظ کا پہاڑ تھے اور پوری دنیا کے حدیث کی فقاہت میں امام تھے۔ تو اس امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ صحیح بخاری مرتب کی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، تو آخری جو چیپٹر ہے وہ امام بخاری نے ایک مخصوص فرقے کے رد میں قائم کیا ہے، اور وہ فرقہ عقل پرستوں کا ہے۔ پرانے زمانے میں انہیں معتزلہ کہتے تھے، آج کے دور میں اگر ان کو غامدی کہہ لوں تو کوئی مبالغہ نہیں ہے، یا اس سے متاثر جو لوگ ہیں جو ہر چیز اپنی عقل پر پرکھتے ہیں۔ ہمارے حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ ایک بڑی کمال مثال دیتے تھے، جو ساری ہر چیز یہ عقل میں نہیں، یہ چیز آتی، یہ حدیث عقل میں نہیں آتی، کیسے مان لیں؟ کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ، سردی کا موسم ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، تو ٹھنڈے پانی کے ساتھ آپ کو وضو کرنا پڑے۔ ڈاکٹر صاحب سردی میں کتنا مشکل ہوتا ہے، گرم بستر چھوڑ کے پھر ٹھنڈے پانی سے وضو۔ اب بندہ مشکل سے وضو کر کے آیا، نماز شروع کر دی۔ اب نماز شروع کی جب اس نے تو اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ اب سارے علماء فقہا کہتے ہیں وضو ٹوٹ گیا۔ نبی پاک کی حدیث بھی ہے، ابو داؤد اذا فصا احدکم فلینصرف ولیتوضا ولیعید الصلاۃ، جب کسی کی ہوا خارج ہو جائے وہ چلا جائے، جا کر وضو کرے اور نماز نئے سرے سے پڑھے۔ تو کہتے ہیں مجھے یہ عقل پرست ذرا بتائیں تو صحیح کہ وضو اس کا کہتے ہیں ٹوٹ گیا، اب جب سردی میں دوبارہ وضو کرنے جائے گا تو پہلے کیا کرے گا؟ ہاتھ دھوئے گا نا، تو آپ بتائیں ہاتھوں نے وضو توڑا ہے؟ انہوں نے تو جرم ہی نہیں کیا۔ آپ منہ میں پانی ڈال کر کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، سردی سے ٹھٹر رہی ہے، بہنے لگ گئی ہے، آپ کی ناک نے وضو توڑا ہے؟ دھونے والے سارے اعضاء دھوئے جاتے ہو، انہوں نے وضو توڑا ہے؟ عقل تو پھر کہتی جرم جس نے کیا سزا اس کو دو۔ کبھی کسی نے فتویٰ دیا ہے کہ وہاں خارج ہو گئی جا کے استنجا بھی کر کے آئے؟ تو کہتے ہیں جو چیز نبی پاک نے بتا دی ہے نا، وہ عقل میں آئے تب بھی ماننی ہے، نہ آئے تو ایسے ہی ابو بکر کو صدیق نہیں کہا جاتا۔ ابو جہل کی عقل میں نہیں آیا تھا کہ معراج اتنی مکہ سے اٹھ کر اقصی اور وہاں سے آسمان دنیا کی ساتوں سمانوں کی سیر کر کے آنا، ابو جہل کی کھوپڑی نے نہیں مانا۔ اور صدیق اکبر نے جب سنا میرے نبی نے کہا، ایمان لے آئے فوراً کہ میرے نبی نے کہا تو بالکل صحیح ہے۔ تو عقل پرستوں کا رد بھی امام بخاری نے یہاں کیا۔ اور جو آخری ہے وہ مانتے تھے یہ جو وزن اعمال کا وزن ہے نا، تو یہ نہیں ہوگا قیامت والے دن، کیونکہ یہ نظر نہیں آتے، ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، یہ عرض ہے، جوہر نہیں ہے۔ ایک اصطلاحات ہے، میں سادہ طریقے سے سمجھاتا ہوں آپ کو کہ جس کا کوئی اپنا ٹھوس وجود نہیں ہے نا، دکھائی نہیں چیز دیتی، کہتے اس کا وزن نہیں ہو سکتا۔ پرانے زمانے کے عقل پرستوں کے جو امام تھے، ان اماموں کی کھوپڑیوں میں یہ بات نہیں آئی۔ آج یہ بات ایک عام سادہ ریڑھی والے کی عقل میں بھی آ گئی ہے۔ عقل کے خلاف ہوتی تو ایک جاہل اور بدھو کی عقل میں آنی تھی یہ بات ہے۔ ریڑھی پہ سبزی لاتے ہوئے بازار جا رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، اچانک ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے تو پھر جاتا ہے نا کہ پنکچر لگوا کے دے، اس میں 20 پاؤنڈ ہوا بھر دو۔ ہوا نظر آتی ہے تو کیسے 20 پاؤنڈ کہہ رہا ہے؟ جو نظر نہیں آتی اس کا وزن کیسے ہوتا ہے؟ چلو یہ بجلی کی تاروں میں کرنٹ چلتا ہے، دکھائی دے رہا ہے کسی کو؟ مہینے بعد اتنا لمبا جب بل آئے گا پھر پتہ چلے گا آپ نے عمران خان کے دور میں کوئی زیادہ ہی آنے لگ گیا۔ پھر آپ کو معلوم ہوگا جو نظر نہیں آتی پیمائش اس کی بھی ہو رہی ہے۔ بخار آپ کو چڑھا ہوا، تھرمامیٹر آپ کی بغل میں دے گا یا زبان کے نیچے یا پٹی ماتھے پر رکھ کے بتائے گا 104 ڈگری بخار ہے، بخار نظر آتا ہے، پیمائش کیوں ہو رہی ہے؟ تو اگر یہ چیز عقل کے خلاف ہوتی تو عام لوگوں کی عقل میں آنی تھی، عقل کے اماموں کی عقل میں نہیں آئی۔ تو امام بخاری نے یہ سمجھایا کہ عقل اللہ نے جو دی ہے نا،
وہ قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے دی ہے. اگر تمہاری عقل میں کوئی بات نہیں آئی تو پھر سمجھو تمہاری عقل کا نقصان ہے, قرآن حدیث کا نقصان تو نہیں ہے. بعض باتیں ایسی نہیں ہوتی بندہ ایک ہی دفعہ سمجھ جاتا ہے, بعض باتیں کئی بار بتانے سے سمجھ آتی ہے. بعض باتیں طالب علم ہفتہ 10 منٹ لگا کر استاد سے دماغ کھپا کھپا کے سمجھتے ہیں, اور نور پوری صاحب کی باتیں تو ہر بندہ سمجھتا بھی نہیں تھا. وہ جو ان کے شاگرد ہیں ان کے پاس بیٹھ کر جنہوں نے کچھ پڑھا ان کو ہی سمجھا کتنی بار کئی دفعہ ذکر کرتے تھے, تو پھر حافظ صاحب کہتے ہیں یہ مسئلہ بیٹا اس طرح ہے. تو ہر بندے کو اللہ نے عقل دی ہے, لیکن سب کی عقل ایک جیسی بھی نہیں ہے. 2 سگے بھائیوں کی عقل ایک جیسی نہیں ہے, تو امام کس کو بنا لے ہم؟ امام ہمارے کتاب و سنت ہی ہے, قرآن اور حدیث ہمارے رہبر ہیں. قرآن اور حدیث عقل میں آئے تب بھی ماننا, نہ آئے تب بھی ماننا. پھر اسی طرح ٹائم جو مجھے دیا وہ ہو گیا, بس ایک بات موسم کے حساب سے کر لیتا ہوں. یہ جو آخری روایت ہے امام بخاری نے صحیح بخاری میں 3 جگہ بیان کی ہے. آخر میں استاد ہیں ان کے احمد بن اشکاب, اور کتاب الایمان والنذور میں ان کے استاد ہیں قتیبہ بن سعید, اور فضائل ذکر جہاں باب باندھا وہاں ہے زہیر بن حرب. ان 3 استادوں سے امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے صحیح بخاری میں, اور تینوں کا ایک ہی استاد ہے محمد بن فضیل بن غزوان الزبی. اب کئی لوگ کہتے ہیں یہ تو شیعہ تھا, تو بخاری تو شیعہ روایتوں سے بھی بھری ہوئی ہے. یہ بھی بہت بڑا پراپوگنڈا ہے, خاص طور طلبہ علم آپ کے لیے کہتا ہوں کہ اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. یاد رکھو محدثین کے ہاں جن کو شیعہ کہا جاتا تھا وہ آج کے شیعہ نہیں ہیں, ان کی اپنی کی اصطلاح ہے. جو حضرت علی کو حضرت عثمان سے افضل مانتا تھا اس کو شیعہ کہتے تھے. احترام سب صحابہ کا کرتے تھے, اور جو حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, امیر معاویہ, سیدہ عائشہ صدیقہ, طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ اجمعین, ان صحابہ پر تبرہ کرتا تھا, محدثین اس کو شیعہ نہیں کہتے تھے, اس کو رافضی کہتے تھے, اس کو رافضی کہتے تھے. آج کا شیعہ محدثین کی اصطلاح میں رافضی ہے, اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کسی رافضی سے کوئی حدیث صحیح بخاری میں نقل نہیں کی, کیونکہ امام بخاری کے نزدیک رافضی یہودیوں کی طرح تھے, عیسائیوں کی طرح تھے. خود لکھا امام بخاری نے اپنی کتاب خلق و افعال العباد کے اندر, یہ امام بخاری کی کتاب ہے خلق و افعال العباد. وہ کہتے ہیں کسی جہمی یا یہ رافضی, جہمی یا رافضی کے پیچھے نماز پڑھ لو, یا یہودی یا عیسائی کے پیچھے پڑھ لو, مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو امام بخاری جس کو یہودی اور عیسائی کی طرح سمجھتے ہوں اس کی روایت بخاری میں لاتے ہیں, تو یہ بات نہیں ہے. کچھ ایسے روایت ضرور ہیں جن کے ہاں یہ ہے کہ احترام سب صحابہ کا ہے, لیکن حضرت علی کو حضرت عثمان سے کچھ لوگ افضل مانتے تھے. جمہور اہل الحدیث اہل سنہ کے ہاں ترتیب جیسے خلافت کی ہے, فضائل میں بھی یہی ترتیب ہے. تو امام بخاری کے جو آخری استاد ہیں صحیح بخاری میں ان کا نام ہے احمد, اور جو پہلا راوی صحیح بخاری کا اس کا نام ہے ابو بکر عبداللہ بن زبیر الحمیدی. وہ قریشی ہیں اور مکی ہیں. احمد بن اشکاب مدنی ہیں. اس میں علماء نے کئی باتیں کہی ہیں. ایک بات یہ کہی ہے پہلا استاد مکی اور آخری جس سے حدیث لائے, ہاں آخری حدیث راوی ابو ہریرہ بنتے ہیں. ابو ہریرہ مدنی ہے, تو امام بخاری نے یہ سمجھایا دین مکہ سے شروع ہوا اور پورا کہاں آ کر ہوا, مدینے میں. دوسرے نمبر پر امام بخاری کے استاد قریشی ہیں پہلے, اور بھی بڑے استاد تھے, لیکن الائمۃ من قریش والی حدیث کے تحت امام بخاری نے یہ بھی خیال کیا کہ میں جو پہلا استاد ذکر کروں وہ بھی قریشی ہو. پھر بخاری کے استاد ہیں حمیدی اور دوسرے احمد, دونوں کا مادہ حمد ہے. احمد کا مادہ بھی حمد اور حمیدی کا مادہ بھی حمد ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے بخاری ساری قابل تعریف ہے. یہ محمود ہی محمود ہے, اس کا شروع بھی اور اس کا آخر بھی.
ابتدا نیت سے کی ہے، انتہا وزن اعمال سے کی ہے۔ نیت خالص ہوگی تو اعمال انسان کے قیامت والے دن ترازو میں بھارے ہوں گے۔ تو پہلی حدیث کا تعلق دنیا کے اعمال کے ساتھ ہے، آخری حدیث کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو کتاب التوحید میں بھی لائے ہیں اور اختتام کیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، تسبیح والی حدیث پر۔ یوں سمجھ لو جیسے کفارہ مجلس کی دعا پڑھ کر مجلس ختم کر دیتے ہیں، امام بخاری نے تسبیح والی حدیث نقل کر کے صحیح بخاری کا اختتام کر دیا ہے۔ تو طلبہ کے لیے آخری صرف ایک آدھا منٹ بھی نہیں لیتا، اس آخری حدیث پر بیٹا کتاب ہے امام ابن ناصر الدین الدمشقی کی، صرف اسی ایک حدیث پر، اس کا نام ہے التنقیح فی حدیث تسبیح، پوری اس میں شرح سے التنقیح، نقہ ینقہ تنقیح، التنقیح فی حدیث تسبیح، امام ابن ناصر الدین الدمشقی جو امام ابن تیمیہ کے کبار تلامذہ میں سے تھے، ان کی کتاب ہے۔ اس کی اسنادی بحث، اس کے فقہی فوائد، بلکہ علم البلاغہ اور بیان اور بدیع کی کوئی 20-25 شکلیں جو اسی ایک حدیث سے نکلتی ہیں، امام ابن ناصر الدین الدمشقی نے تنقیح فی حدیث تسبیح میں بیان کیا۔ ہمارے پاس اس کا قلبی نسخہ بھی ہے اور اس کا مطبوعہ نسخہ بھی ہے۔ میرے استاد محترم مولانا ابوالفضل فیض الرحمن سوری رحمہ اللہ، جو مولانا سلطان محمود محدث جلال پوری رحمہ اللہ کے بہنوئی تھے، تو وہ نے قلبی نسخے کی نقل انہوں نے مجھے دی تھی، کہتے بیٹا یہ دیکھیں یہ کتاب پڑھیں، پھر اللہ نے مطبوعہ بھی دے دی۔ تو بہرحال طلبہ علم کے لیے یہ کتاب آخری حدیث پر بڑی مفصل ہے، اور بھی بڑے لوگوں نے آخری حدیث پر کتابیں لکھی ہیں، لیکن سب سے جامع اور مفصل یہ کتاب ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین رسول اللہ کی سچی محبت عطا فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ازواج مطہرات اور بنات طیبات رضی اللہ تعالی عنہن کی قدر و منزلت اور ان کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیوستہ کر دے، اور جتنے لوگ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات اور بنات الرسول کو دشنام ترازی کرتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، اللہ پاک ان کا بیڑا غرق کرے اور ان کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ کرے جن کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ مصدرک حاکم اللہ کے نبی کے حدیث ہے، آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے وزیر بھی دیے ہیں، مجھے اللہ نے اصحاب بھی دیے ہیں، انصار و مہاجرین اور اسحار سسرال والے بھی دیے ہیں، فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ حاکم ذابی دونوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ جس نے رسول اللہ کے صحابہ کو، آپ کے سسرال کو، جیسے حضرت ابو سفیان ہیں رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ ہیں، رسول اللہ کے سسرال والوں کو، آپ کے اصحاب کو، آپ کے وزیروں کو گالی دی، آپ نے فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، تمام انسانیت کی ان پر لعنت۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔